درانی صاحب، سب سے پہلے تو بات آج کرتے ہیں کہ بجٹ اجلاس ہوا ہے آج ایک، اور وہ اجلاس ہوا جاتی امرا میں، جس کی صدارت میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ یہ بجٹ اجلاس جو ہیں یہ پارلیمنٹ سے نکل کے اگر جاتی امرا میں ہونے لگیں گے تو وہیں سے ہدایات آئیں گی، تو پھر میاں شہباز شریف صاحب کو مسند اقتدار پہ بٹھانے کی ضرورت کیا؟ وہ اقتدار میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو دیا جا سکتا ہے اگر ان کو پریزیڈنٹ کے طور پہ ساتھ بھی اٹھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بڑی معنی خیز بات اس سوال سے پہلے کر دی، سراب کی۔ سراب وہ ریگستان میں نظر آنے والا وہ ایک نظارہ ہوتا ہے جس میں ریگستان آپ کو پانی نظر آتا ہے۔ سر نہیں، ہمیں موٹر وے پہ بھی نظر آتا ہے سر۔ تو حکومت جو ہے نا اس وقت اصل میں وہ سراب میں مچھلیاں پکڑ رہی ہے۔ مطلب آج کی حکومت کا حال یہی ہے کہ وہ ایک سراب کے اندر چلتی ہوئی حکومت ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سمندر اور دریا کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایک اس سراب میں سفر کر رہے ہیں جو ان کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے، اور وہ ویڈیو وال پہ ہی چل رہا ہے۔ تو وہ ویڈیو وال آپ لگا لیں جاتی امرا میں یا لگا لیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، حقیقت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ انہوں نے بجٹ بنانا ہے، نہ بجٹ کا انہیں پتہ ہے۔ انہوں نے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، وہ یہ کر لیں گے اور سرکاری کھانا پانی ہو جائے گا، بس اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت زمین پہ نہیں ہے، اس کے زمین پہ آنے کے کوئی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے، اس کے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں جس سے یہ زمین کے قریب آ سکیں۔ اب کل کی جو گفتگو تھی میاں صاحب کی، شہباز صاحب کی، اس سے آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی وزیر اعظم بول رہا ہے جو کہ مطلب ججز کے بارے میں اس قسم کے کامنٹس کرے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور کیا آپ مطلب یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم جس نے کہ 10 دفعہ ہونے والے انتخابات میں سے 8 دفعہ جس لیڈر نے یا حکومتیں توڑوائی ہوں یا اپنی حکومتیں بنوائی ہوں، وہ یہ کہے کہ اگر ہماری حکومت نہ ٹوٹتی تو ملک میں جمہوریت ہوتی؟ مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کے جہاں سے جس گھر سے 8 دفعہ جمہوریت کا جنازہ نکلا ہو وہ جمہوریت کے علمبردار ہوں۔ تو اس لیے اگر ایسی باتیں انسان کرنا شروع کر دے تو یقینی طور پہ وہ کسی خیال میں یا کسی سراب میں ہی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ایسے لوگ اگر گاڑی چلا رہے ہیں ملک کے اقتدار کی، واقعی اگر یہی چلا رہے ہیں تو پھر اس گاڑی کی خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا درانی صاحب، مجھے وہ دن یاد ہے جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اللہ ان کو جنت میں علام کام عطا فرمائے، قاضی حسین احمد صاحب نے ایک جلسہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ انہوں نے کہا 24 گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہیں، اس کا جواب دو۔ یاد ہوگا نا آپ کو؟ یہ مجھے سارے یاد ہے۔ تو کیا یہ سارا کریڈٹ ایک خاندان کا ہے، اور یا کیا یہ اکیلا کر سکتے تھے یا ان کی مرضی سے ہوا؟ حقیقت کیا ہے وہ آپ چھوڑ دیں، اصل میں تو بادی میں جاتا نہیں، انہوں نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، کیا ان کی حیثیت تھی کیا نہیں تھی، ان سب باتوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اشتہار کے حد تک، تو کل بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں ڈاکٹر A.Q. خان کی بھی تصویر ہونی چاہیے تھی اور ضیاء الحق صاحب کی بھی ہونی چاہیے تھی، اور میاں صاحب کو تو بالخصوص ضیاء الحق صاحب کی فوٹو ضرور لگانی چاہیے تھی اگر وہ اپنی اس کو سمجھ۔ اب باقی جہاں تک سوال ہے وہ اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنے ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لیں، کون سی کمیٹیاں جو ہے وہ دوسری ذیل سازی، لیکن میں اس میں نہیں پڑتا، ہوا ایک اقدام ہو گیا، ہونے کے بعد لیکن اب 9 اور 28 کو ملانا اور اس میں سے اپنے لیے محب الوطنی اور دوسروں کے لیے غداری نکالنا، عوام کو غدار بنانا، اپنے آپ کو حقدار بنانا، وہ لوگ جن کی پوری دنیا کے اندر، جن کی پاکستان سے عوام کے جسے کہ عوام کی ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں محلات اور قطب مینار کھڑے ہوئے ہیں ان کی مطلب انکم کے اور عمارات کے، اور وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون حقدار ہے۔
اب انہیں چاہیے اب بس کر دیں. مطلب میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب عوام کو نہ چڑھائے, بہت بری بات ہے. عوام کے اب بجلی کا مسئلہ ہم نے حل کیا. بجلی کا مسئلہ آج ٹی وی کھول لیں, کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج کس کی؟ میری حکومت ہے یا رانا صاحب آپ کی ہے؟ انہیں کی حکومت ہے نا. اور وہ بجلی جو جتنا جلتی ہے, جتنا نہیں جلتی, اس کا بل اس سے زیادہ قوم کو دینا پڑتا ہے جتنا وہ جلاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کو پچھلے 52 سال میں 2 خاندانوں نے لوٹ کھایا ہے, اور جن کی عمارتیں جو ہیں اور اس لوٹ کی نشانیاں پوری دنیا میں کھڑی ہوئی ہیں, اسٹیٹ امپائر بلڈنگ کی طرح جو, اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں, اور وہ وہی سمجھتے ہیں جو وہ کہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر رہ جاتے تو ان کی جائیداد شاید اور بڑھ جاتی اور عوام مزید غریب ہو جاتے. تو عوام کے پاس تو اب ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ووٹ سے یہ فارغ ہو گئے ہیں. اب آگے ملک نے بڑھنا ہے. اس کو ملک کو بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے عوام کو عزت دینی چاہیے, اور کوئی چیز اب باقی نہیں رہی جو اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہو. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر, پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ ہوتی ہے جس میں عوام اپنے آپ کو ملک کا مالک سمجھتے ہیں, تب پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے. ملک کی ملکیت عوام کو دینی پڑے گی. یہ 2 خاندانوں کے ریٹارڈڈ بچے جو ہیں وہ اس حکومت اور اس ملک کے والی اور وارث نہیں ہو سکتے. اس ملک کے والی وارث جو ہیں اس ملک کے عوام ہیں, اس ملک کے ادارے ہیں, اور اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ. بانی تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی جناب, بانی تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بانی تحریک انصاف کا مستقبل تو عوام کے ساتھ ہی ہے. وہ جتنا عوام کے قریب رہیں گے اتنا ان کا بہتر مستقبل ہوگا. لیکن بہرحال جو ان کے لیڈر اس وقت فیلڈ میں مطلب جو گفتگو یا جو انداز اپنا رہے ہیں وہ ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے کہ جی فرد واحد. بھائی کون سا پاکستان میں فرد واحد ہے؟ ہر فرد واحد کے ساتھ ہمیشہ فرد سیاست ملوث رہا ہے. یحییٰ خان نے اکیلے ایسٹ پاکستان توڑا تھا, کیا اس کے ساتھ کوئی سیاستدان شامل نہیں؟ کیا میں نے کہا تھا کہ جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا؟ مطلب یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کون سا فرد واحد ہے یار؟ 150 بندوں کا یہ جو 150 نقلی آئے ہوئے الیکٹڈ لوگ ہیں یہ سارے ساتھ پھر رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اور ملک کے اداروں کو آپس میں ٹکراؤ کرا دیں. یہ ان کا آبجیکٹو ہے. اب یہ اگر پی ٹی آئی کے جو لیڈر میڈیا میں آ کے بولتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں. اس وقت تک تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ جذباتیت ہے, جس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ٹکراؤ ہے. جب تک وہ عوام اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی پروٹیکشن میں موو کریں گے اور آئین پاکستان کے تحفظ میں موو کریں گے, ان کی پاپولیرٹی سرکاری خرچ پہ بڑھتی رہے گی اور